الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، سیما بقیت اللہ فی الارضین، روحی و ارواحنا الفدا وافوض امری الی اللہ، ان اللہ بصیر بالعباد، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم، حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر انک علی کل شیء قدیر۔ اما بعد فقد قال الحسین بن علی علیہ السلام، فدع الناس الی طاعتی واخذلهم عن آل ابی سفیان، فإن رأيت الناس مجتمعین الی بیعتی فعجل لی بالخبر۔ صلوات پڑھ لیجئے محمد و آل محمد کے۔ خداوند متعال سے دعا ہے، خداوند متعال بانیان مجلس کی تمام دلی نیک حاجات کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور حاضرین کے تمام دلی نیک حاجات کے جو لے کے اس فرش عزا پہ آئے ہیں ان کو پورا فرمائے۔ اور آخر میں اس دعا کے ساتھ اس ذکر اور اس عبادت کا آغاز کرتے ہیں کہ خداوند متعال اپنے اس ذخیرہ الہی کو، اس ذخیرے کو کہ جس نے آ کر دنیا میں عدل قائم کرنا ہے، اس کا ظہور ہو، اور ہم وہ حکومت دیکھیں کہ جس حکومت کے اندر عدل الہی قائم ہوگا۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بآواز بلند تر صلوات۔ سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران مظلوم کربلا، آپ کی سماعتوں کی نظر کلام نورانی امام حسین علیہ السلام کے جو امام نے کوفہ کے لوگوں کے خطوط کے جواب میں کوفہ والوں کو جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ دے کے بھیجا، اس میں امام مظلوم کربلا جناب مسلم ابن عقیل کو یہ فرما رہے ہیں، وَدْعُ النَّاسَ إِلَىٰ طَاعَتِي، کوفہ کے لوگوں کو دعوت دو میری اطاعت کی طرف، وَاخْذُلْهُمْ عَنْ آلِ أَبِي سفیان، اور ان کو آل ابی سفیان کی اطاعت سے باہر نکالو، فَإِنْ رَأَيْتَ النَّاسَ مُجْتَمَعِينَ عَلَىٰ بَيْعَتِي، اور جب تم دیکھو کہ لوگ میری بیعت کے اوپر اکٹھے ہو گئے ہیں، فَعَجِّلْ لِي بِالْخَبَرِ، تو مجھے فوراً خبر دو، میں فوراً کوفہ کی طرف آؤں گا۔ سامعین محترم، اس سے پہلے کہ اس کلام کا اور اس نامے کا اور اس خط کے جواب کا میں آغاز کروں، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہم کس امام کے ماننے والے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ امام کے جو کربلا کے میدان میں جس نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، وہ امام تھا کون۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہ امام کے جس نے کربلا میں نہ صرف اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا بلکہ اپنے اصحاب کو بھی شہید کیا، اور وہ چادریں کہ جو چادر تطہیر کے عنوان سے جانی جاتی تھیں، زینب و ام کلثوم کی، وہ چادروں کو بھی اسلام کی سربلندی کے لیے قربان کر دیا۔ ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چادریں، وہ صاحبان چادریں کون ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں عرض کروں، دیکھیے واقعہ کربلا کل بھی جس طرح عرض کیا تھا، یوں نہیں کہ امام نے مدینہ چھوڑا تو کربلا کا واقعہ کا آغاز ہوا، نہ، کربلا کے واقعے کا آغاز رسول کی آنکھ بند ہونے کے بعد سقیفہ کے اس پلاننگ کے ساتھ ہوا کہ جب علی کو علی کا حق نہ دیا گیا۔ واقعہ کربلا کا آغاز اس علی کی 25 سالہ خاموشی اور علی کے 25 سالہ حق کے اوپر غاصب جو حق علی پہ آ گئے تھے، اس سے کربلا کا آغاز ہوا۔ کربلا کا آغاز در زہرا کو جلانے سے ہوا۔ کربلا کا آغاز در زہرا کو جلا کر جناب سیدہ کو شہید کرنے سے ہوا۔ کربلا کا آغاز، وہ صفین بھی کربلا کا حصہ ہے، وہ جمل بھی کربلا کا حصہ ہے، وہ جنگ نہروان بھی کربلا کا حصہ ہے، اور علی کو حاکمیت کے اوپر مجبور کرنا بھی یہ کربلا کا حصہ ہے۔ یہ مقدمہ تھا، اور جب کربلا بپا ہوئی تو اس کربلا کے اندر
صفین کو بھی بچایا، اس کربلا کے اندر جمل کو بھی بچایا، اس کربلا کے اندر احد کو بھی بچایا، اس کربلا کے اندر امام حسین علیہ السلام نے سقیفہ کی طرف جو امت کا رخ موڑا تھا، اس رخ کو علی ابن ابی طالب کی طرف موڑا۔ یہ کربلا کا واقعہ معمولی واقعہ نہیں۔ اور میں تھوڑا سا پیچھے سے اس واقعے کو شروع کروں گا، چونکہ موضوع گفتگو امام زمانہ کی نصرت کربلا کے آئینے میں، ہمیں یہ معلوم تو ہو کہ کربلا کے حالات کون سے حالات تھے کہ حسن کو صلح کرنا پڑ گئی، اور حسین نے صلح نہ کی بلکہ حسین نے جنگ کی۔ آئیں دیکھیں، جب مولا علی علیہ السلام کو حاکمیت کے اوپر، یعنی حاکمیت سے مراد جنگ صفین کے اندر، جب عمر عاص نے چالاکی کے ساتھ قرآن کو، تاریخ آپ کے سامنے واضح ہے، نیزوں پہ بلند کیا اور کیا کہا کہ ہمارے یعنی امیر شام اور مولا امیر کے درمیان قرآن حاکم ہے، قرآن کیا کرے گا، فیصلہ کرے گا۔ کچھ بے بصیرت علی کی فوج میں انہوں نے قرآن کے ظاہر کو دیکھا اور جنگ سے دستبردار ہو گئے، جبکہ قرآن ناطق اور قرآن صامت کو دیکھ کے جنگ سے دستبردار ہو گئے، لیکن قرآن ناطق ان کو کہتا رہا یہ امیر شام کا فریب ہے، یہ عمر عاص کا فریب ہے، اس فریب میں نہ آنا۔ لیکن انہوں نے کیا کیا، اے علی کیا تم ہمیں قرآن کے مقابلے میں لانا چاہتے ہو؟ اگر تم نے اس جنگ سے ہاتھ نہ اٹھائے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ عزادارو، 12 سے 15 ہزار کا لشکر علی کے خیمے کے گرد جمع ہو گیا، اور علی کو کیا کہا، چند فاصلوں کے اوپر یعنی 10 ضربوں کے اوپر جنگ صفین جا کے مطالعہ کیجئے، تاریخ اسلام کی طولانی ترین جنگ ہے جو چند ماہ جاری رہی، جس میں ہزاروں مسلمانوں کا بے گناہ قتل ہوا، یعنی مارنے والے بھی مسلمان تھے، مرنے والے بھی مسلمان تھے۔ یہ میں علی کی مظلومیت کا ایک باب ہے۔ دیکھیے، رسول پاک کے دور میں جتنی بھی رسول پاک نے جنگیں کیں، کفار کے ساتھ کیں یا مشرکین کے ساتھ کیں یا یہود و نصارہ کے ساتھ کیں، لیکن مظلومیت دیکھیے علی کی۔ جب علی کو علی کا حق ملا، علی نے ایک بھی جنگ نہ مشرکوں کے ساتھ کی ہے، نہ کفار کے ساتھ کی ہے، نہ یہودیوں کے ساتھ کی ہے۔ جنگ جمل میں ایک طرف رسول کا خاندان، دوسری طرف علی ابن ابی طالب۔ جنگ صفین میں ایک طرف مسلمان کہ جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ امیر شام ہمارا امیر ہے، دوسری طرف علی ابن ابی طالب۔ جنگ نہروان کون سی جنگ ہے؟ علی کے لشکر سے ٹوٹا ہوا لشکر جو نعوذ باللہ علی کو کہتا تھا کہ علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے ہیں اور کافروں کے ساتھ جنگ واجب ہے، علی کے مقابلے میں آ گئے۔ اب تاریخ اٹھا کے دیکھیے، علی نے ایک بھی جنگ مشرکین کے ساتھ نہیں لڑی بلکہ مسلمین کے ساتھ لڑی ہے۔ یعنی علی کے مقابلے میں جتنی علی کو فرصت ملی، علی مسلمانوں سے درگیر رہے۔ اب جب امیر شام نے عمر عاص کی اس منصوبہ بندی پہ عمل کیا، آدھا لشکر علی کا ٹوٹ گیا اور علی کے خیمے کو آ کے پکڑ لیا، اور مالک اشتر جو علی کی فوج کا ایک سپاہی تھا، اس کو علی نے پیغام بھجوایا، مالک اشتر تلوار نیام میں ڈال لو۔ صحابی جو پیغام دینے کے لیے آیا، اس نے کہا کہ جاؤ اس فوج کو کسی اور طرف لگاؤ، 10 ضربتوں کا فاصلہ رہ گیا ہے، اس کے بعد معلوم ہو جائے گا کہ فاتح جنگ صفین کون ہے۔ لیکن علی کے لشکر، علی کے اس گرد جو علی کی فوج سے ٹوٹ کر جنہوں نے یہ کہا کہ علی نعوذ باللہ کافر ہو گئے ہیں، کیا کہا کہ اے علی، اگر مالک کو واپس نہیں بلاؤ گے تو ہم تمہیں قتل کر دیں گے۔ مالک کو مجبوراً تلوار نیام میں ڈالنا پڑی، اور علی کے سامنے آ کر جھکے ہوئے سر سے کہا، مولا میں شرمندہ ہوں، مولا میں شرمندہ ہوں۔ وہ جنگ کے جو فیصلے کے پاس آن پہنچی تھی، بغیر فیصلے کے اس حکمیت کی وجہ سے کیا ہوا، اس کا فیصلہ نہیں ہو سکا۔ سامعین محترم، اس حکمیت کے اندر لوگوں نے کیا کہا؟
کہ ایک نمائندہ علی کی طرف سے ہوگا، ایک نمائندہ امیر شام کی طرف سے ہوگا۔ امیر شام کی طرف سے جو نمائندہ تھا وہ عمر عاص تھا، اور علی نے جو اپنا نمائندہ انتخاب کیا مالک اشتر کو، وہ جو حصہ ٹوٹ چکا تھا 12 سے 15 ہزار کا، انہوں نے کہا کہ ہم مالک اشتر کو قبول نہیں کرتے کیونکہ یہ آپ کا سپاہی ہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ ابو موسیٰ اشعری کو انتخاب کیا۔ دیکھیے تاریخ کے اندر کچھ ایسے نمونے ہیں کہ جن کا مطالعہ اشعد قطعاً ضروری ہے، جن میں سے ایک عمر عاص ہے اور ایک ابو موسیٰ اشعری۔ یہ وہی ابو موسیٰ اشعری ہے کہ جس نے قتل حسین کا فتویٰ دیا تھا۔ آئے عمر عاص نے اپنی چلاکی سے علی کو، چونکہ فیصلے کے مطابق علی خلافت سے معزول اور امیر شام خلافت کے اوپر آ گئے، تو وہاں پر علی نے اپنا نوحہ پڑھا۔ علی نے نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، علی نے اپنا نوحہ پڑھا۔ کیا نوحہ پڑھا؟ کہ کیا وقت آ گیا کہ لوگ علی اور امیر شام کا تقابل کرنے لگ گئے، کہاں علی اور کہاں امیر شام، کہاں علی جیسا پاک و طاہر امام اور کہاں امیر شام جیسا حاکم۔ بس یہ حاکمیت کا وہ سلسلہ ہوا۔ اس کے بعد مالک اشتر کو شہید کر دیا، اس کے بعد محمد بن ابی بکر کو شہید کر دیا۔ تمام جو علی کے بازو تھے، علی کے بازوؤں کو شہید کر کے نتیجہ اس مقام تک پہنچا کہ علی کو بھی شہید کر دیا۔ اب یہ دیکھیے یہاں سے امیر شام کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے۔ اب امیر شام کی جب خلافت کا آغاز ہوا تو علی نے منصب امامت امام حسن کو دے دیا۔ دیکھیں حسن امام کریم ہیں، یعنی اہل بیت میں سے دو ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کے ساتھ کریم لگتا ہے، ایک بی بی ہے اور ایک معصوم امام ہے۔ میں یوں کہوں کہ ایک غیر معصوم بی بی اور ایک معصوم امام۔ وہ غیر معصوم بی بی کے جس کو کریمہ اہل بیت کہا جاتا ہے، کم کے اندر جناب فاطمہ معصومہ کم کے نام سے مشہور ہیں، اور جس امام کو کریم کہا جاتا ہے وہ کریم ابن کریم امام حسن علیہ السلام ہیں۔ بات یاد آ گئی تو کہتا چلوں کہ لطف لیجئے گا، عبادت ہو جائے گی۔ دیکھیے علم کلام کے اندر جب خدا کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو جو علم کلام یعنی عقائد کا علم، جو خدا کی صفات کو ایک جگہ پہ آ کر یہ کہتے ہیں علم کلام کے دانشور، علم کلام کے علماء، کہ تمام کی تمام صفات خدا دو صفتوں میں سمٹی ہوئی ہیں۔ توجہ کا طالب ہوں، تمام کی تمام صفات خدا، خدا خالق ہے، خدا رازق ہے، خدا جابر ہے، خدا عادل ہے، جتنے بھی اسماء ہیں، اور اس کے علاوہ دعائے جوشن کبیر میں 1000 نام ہیں خدا کے۔ ان تمام صفات کا مرجع، تمام صفات پلٹتی ہیں ان دو صفات میں، یا وہ صفت حی ہے یا وہ صفت قیوم ہے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی شخص کریم ہے تو کریم کا مطلب یہ نہیں کہ فقط کریم ہے۔ اگر ہم نے کریم کو سمجھنا ہو، توجہ کا طالب ہوں، دیکھیے شجاعت، قناعت، زہد، پارسائی، تقوی، عدل کا قیام، تقوی، زاہد ہونا، خدا کے لیے خدا کی خوشنودی کی خاطر اپنا گھر بار قربان کر دینا، سخی ہونا، یہ تمام صفات جس صفت میں پلٹتی ہیں اس صفت کو صفت کریم کہتے ہیں۔ اور اگر اس صفت کریم کو مجسم کیا جائے، اس مجسم شدہ صفت کریم کا نام حسن ابن علی ہے۔ یہ وہ امام ہے، امام حسن بلند تر صلوات۔ یہ وہ کریم امام ہیں۔ پس جب امام حسن کو تمام جو ملے، اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے کی بھی جو حالت تھی وہ یہ تھی کہ امام حسن بھی مسلمین کے ساتھ درگیر رہے۔ امام حسن کو وہ صحابی نہ ملے کہ جن کے اوپر اعتماد کر کے حسن اپنا حق واپس لیتے۔ نتیجہ اس مقام پہ آ کے پہنچا کہ حسن کو مجبوراً صلح کرنا پڑی۔ صلح کیوں کرنا پڑی؟ دیکھیے جناب امام حسن علیہ السلام کے
جب دور امامت میں امیر شام نے امام حسن علیہ السلام کی طرف فوج بھیجی اور یہ کہا کہ امام حسن کو قتل کر کے امام حسن کی امامت کو تمام کیا جائے، اور ہم پورے عالم اسلام پہ امیر شام کی طرف سے یہ تھا کہ ہم کیا کریں گے، حکومت کریں گے۔ امیر شام کی طرف، اس کے لشکر کی طرف امام حسن نے ایک سپہ سالار اور اس کے ہاتھ میں 8000 کا لشکر دیا کہ جاؤ اس لشکر کی پیش قدمی کو روکو۔ اس سپہ سالار کا نام عبید اللہ ابن عباس تھا۔ اس کے ہاتھ میں 12 سے 15,000 کا لشکر امام حسن نے بھیجا تاکہ جو فوج آ رہی ہے اس کی پیش قدمی کو روکا جائے۔ اب دیکھیے عمر آس کی چالاکی اور امیر شام کی فریب کاری، کہ جس کے بارے میں علی نے کہا کہ اگر علی کے سامنے اسلام کی حدود نہ ہوتیں، عرب کا سب سے شاطر ترین سیاستدان علی ہوتا، لیکن چونکہ علی کے سامنے حدود خدا ہیں، علی ان حدود خدا کو نہیں پھلانگ سکتا۔ وہ جو امیر شام خلافت کر رہا ہے، امیر شام جو سیاست کر رہا ہے، وہ در حقیقت شیطنت ہے۔ بس جب اس عبید اللہ ابن عباس کو بھیجا، اس کے بعد عبید اللہ ابن عباس کو امیر شام نے آفر کی کہ ہم تمہیں 1 ملین درہم تحفے میں دیں گے، انعام میں دیں گے، اور ایک شامی خاتون شام کے اندر تمہارے لیے آمادہ ہے، اور جب تم ہمارے لشکر کے ساتھ ملو گے تو ہم تمہیں 1 ملین درہم مزید دیں گے۔ چونکہ طول تاریخ میں رہا ہے کہ زر اور زن، یعنی زر مال و دولت، زن اور یعنی اس کا مطلب عورت، یہ وہ نقطہ ضعف رہا ہے ان شخصیات کا کہ جن کے سامنے حق اور باطل واضح ہوتا ہے، لیکن ان کی لالچ میں وہ حق کو چھوڑ کر باطل کی طرف چلے جاتے ہیں۔ یہی ہوا عبید اللہ ابن عباس عبید اللہ ابن عباس امیر شام کی فوج کے ساتھ جا ملا۔ اب امام حسن کے اطراف میں گھیرا تنگ ہو گیا۔ امام حسن خود فرماتے ہیں کہ جب میں نے دیکھا اپنی فوج کا حال، جب میں نے دیکھا اس حالات کو، تو مجھے جنگ سے بہتر صلح زیادہ بہتر لگی۔ امام نے صلح کی۔ اب اس کو بھی واضح ہونا چاہیے، چونکہ یہ مقدمہ ہے کربلا کا، چونکہ وقت کے امام کی جو بیعت ہے، وقت کے امام کی جو نصرت ہے، اس کے لیے ہمیں امام کی جس طرح کیا کہ معرفت ضروری ہے۔ امام حسن نے صلح کی، لیکن کن شرائط کے اوپر صلح کی؟ یہ جو کہتے ہیں کہ امام صلح امام حسن ہیں اور امام جنگ امام حسین ہیں، نہ، یہ غلط ہے۔ اگر حسین امام حسن کے زمانے میں ہوتے، حسین بھی صلح کرتے۔ اگر رسول بھی امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو رسول بھی صلح کرتے۔ اگر علی بھی امام حسن کے زمانے میں ہوتے تو علی بھی صلح کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولنا محمد و آخرنا محمد و اوسطنا محمد و کلنا محمد، ہمارا پہلا بھی محمد ہے، ہمارا آخری بھی محمد ہے، ہمارا درمیان والا بھی محمد ہے، ہم کل کے کل محمد ہیں۔ جو پہلا کرے گا وہی عمل آخری کا ہوگا، اور جو درمیان والا کرے گا وہی عمل پہلے کا ہوگا، اور ہم سب کا عمل ایک ہی ہے۔ مختصراً میں ان شرائط کو لکھ کے لایا ہوں تاکہ معلوم ہو کہ کن شرائط کی بنیاد پر امام نے صلح کی۔ پہلی شرط یہ تھی کہ حکومت امیر شام کو دے دی جائے گی، اس شرط کے ساتھ کہ حکومت کی باغ دوڑ اور حکومت کا نظم و نسق اور حکومت کے قوانین اور اصول رسول خدا، قرآن اور خدا کی تعلیمات کے مطابق ہوں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ خلافت چونکہ اہل بیت کا حق ہے، خلافت چونکہ محمد و آل محمد کا حق ہے، بعد از امیر شام اگر امام حسن موجود رہے خلافت امام حسن تک آئے گی، اور اگر امام حسن موجود نہ ہوئے، چلے گئے اس دنیا سے، تو خلافت بلا فاصلہ امام حسین کے پاس آئے گی۔ یہ دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط یہ تھی کہ آپ کو پتہ ہے امیر شام نے 1000 خطیبوں کو خریدا۔ ان کا کام کیا تھا؟ امیر المومنین کے اوپر لعن طعن کرنا۔ یعنی اس دور میں نماز سے پہلے
ہم تو درود بھیجتے ہیں، نماز سے پہلے شام والے نعوذ باللہ امیر شام پہ لعن طعن کرتے تھے۔ خطبات، جمعہ کے خطبات میں جو آغاز ہوتا تھا امیر شام کی طرف سے امیر المومنین کے اوپر لعن طعن ہوتا، اور یہی وجہ ہے کہ جب امیر المومنین کو شہید کیا گیا تو شام کے لوگ تعجب کے ساتھ کہنے لگے کہ علی کو مسجد میں شہید کر دیا، علی کا مسجد میں کیا کام؟ تیسری شرط یہ تھی کہ امیر المومنین کے اوپر اور آل محمد کے خاندان کے اوپر جو لعن طعن ہے اس کو بند کیا جائے۔ اگلی شرط، کوفہ کے بیت المال کا مکمل تصرف امام حسن کے ہاتھ میں دیا جائے۔ اس کے بعد اگلی شرط، بنی ہاشم اور وہ افراد کے جو بنی ہاشم کے محب ہیں یعنی شیعان علی ہیں ان کا قتل عام بند کیا جائے گا۔ اور اس کے بعد آخری شرط یہ کہ تمام کا تمام جو ظلم ہو رہا ہے اس ظلم کو تمام کیا جائے گا، اور امیر شام پہ اختیارات فقط شام کے اندر ہوں گے، لیکن پہلی شرط کے مطابق وہ اختیارات رسول خدا، قرآن اور خدا کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق ہوں گے۔ یہ وہ شرائط تھیں جن شرائط کی بنیاد پر امام نے صلح کی۔ اب امام حسین علیہ السلام کو، امام حسن علیہ السلام کو شہید کر دیا زہر دے کے۔ یہ بھی تذکرہ میں عجیب تذکرہ ہے کہ جتنے بھی آئمہ، اکثر آئمہ ہمارے آئمہ کو جو زہر دیا، شہید کیا گیا، اکثر میں سے غالباً ان کا جو محرک تھا، جو قتل کرنے والا تھا، یا دولت تھی یا عورت تھی۔ امیر المومنین کو جس نے شہید کیا ابن ملجم، ہدف یہ تھا کہ قطامہ جو ہے اس نے کہا کہ میں تم سے شادی کروں گی۔ امام حسن کو، جو امام حسن کی زوجہ نے زہر دیا، کس وجہ سے؟ امیر شام نے کہا کہ میں تمہاری شادی معاویہ سے میں تمہاری شادی اپنے بیٹے یزید سے کر دوں گا۔ امام حسن شہید ہو گئے۔ اب بہت ہی دلچسپ ہے، امام حسن جب شہید ہوئے، امام حسین نے جو منصب امامت لیا، امیر شام کے خلاف قیام نہیں کیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان شرائط کے مطابق کہ حسن کے بعد جو حکومت ہے کس کے پاس ہوگی؟ امیر شام کے پاس ہوگی، لیکن اس کے بعد جو حکومت ہے وہ کس کے پاس آ جائے گی؟ امام حسن یا امام حسین کے پاس۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ امیر شام اس دنیا سے چلا گیا ہے، پھر حسین نے قیام کیا۔ پھر مدینہ میں یہ کہا کہ اے مدینے والو، اب خاموش ہونے کا وقت نہیں، اب اس صلح نامے کے مطابق حکومت اہل بیت اور آل محمد کا حق ہے۔ اب یہ حق آل محمد کا آل محمد سے چھینا جا رہا ہے۔ اب اگر یہاں پہ صلح کر لی، یہ حق ہی نہیں جائے گا بلکہ اسلام بھی فنا ہو جائے گا۔ اس اسلام کو بچانے کے لیے، اس حق کو بچانے کے لیے، اس امر ولایت و خلافت کو بچانے کے لیے، اس امر ولایت و خلافت کو اپنے حق تک لانے کے لیے امام نے مدینہ سے قیام کیا، اور کیا کہا کہ آؤ وقت کا امام نصرت کا طلبگار ہے۔ دیکھیں سن 61 ہجری کا امام، چونکہ وہ بھی امام زمانہ تھا، امام حسین بھی اپنے دور کے امام زمانہ تھے، امام زمانہ نصرت کے طلبگار تھے اس دور میں، اور آج بھی امام زمانہ نصرت کے طلبگار ہیں۔ اس دور کے امام نے جب مدینہ چھوڑا کیا کہا؟ انی لم اخرج شرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا فسادا انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی۔ میں نہیں نکل رہا، یہ امام زمانہ سن 61 ہجری کے لوگوں کی فریاد تھی، میں نہیں نکل رہا فساد کے لیے، چونکہ اس دور میں فساد عام تھا، میں نہیں نکل رہا ظلم کے لیے، اس دور میں ظلم عام تھا، میں نہیں نکل رہا فساد کے لیے، برپائی کے لیے، فساد کی برپائی کے لیے، چونکہ فساد عام ہو رہا تھا، حدود خدا کو پائمال کیا جا رہا تھا۔ حسین کیا فرما رہے ہیں؟ میں اپنے ارادے اور اختیار سے نکل رہا ہوں، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر، میں نکل رہا ہوں اس ارادے کے ساتھ۔ وقت کا امام یہ کہہ رہا ہے کہ امر بالمعروف ونہی عن المنکر کے لیے۔ دیکھیے قرآن کے اندر خداوند متعال نے امت رسول کو کس عنوان سے یاد کیا ہے؟ خیر امت سے یاد کیا ہے، اور خیر امت سے جب یاد کیا تو فوراً کیا کہا؟
कुंतुम खैर उम्मतन उखरिजत लिन्नास यामुरून बिल मारूफ व तनहा अनिल मुनकर, तुम में से एक कौम ऐसी है कि जो खैर उम्मत है, जिस खैर उम्मत का काम ये है, क्या काम है, लोगों को अच्छाई का हुक्म देती है, बुराई से रोकती है। हुसैन भी ये कह रहे हैं, और ये दुआन आमुरा बिल मारूफ व नहा अनिल मुनकर, मैं निकल रहा हूँ उम्मत की इस्लाह के लिए। उम्मत की इस्लाह किस तरह से होगी? जब उम्मत की इस्लाह का वक्त आए तो अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को किया जाता है। नुसरत इमाम ज़माना के लिए इमाम ने क्या कहा? आओ लोगो मेरा साथ दो, आओ लोगो मैं मक्का की तरफ जा रहा हूँ, आओ मेरा साथ दो। अज़ादारो, वक्त का इमाम आज भी ये सदा गूंज रही है, आज भी ये सदा गूंज रही है कलाम इमाम हुसैन के शक्ल में, कि हुसैन ये कह रहे हैं, इन्नमा खरज तो तलब इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, मैं निकल रहा हूँ उम्मत की इस्लाह के लिए। इंतहाई अहम नुक्ता है, उसके बाद मैं ज़िक्र मुसाहिब और अपनी आपकी ज़हमतों को तमाम करूँ। देखिए, इन्नमा खरज तो तलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी, जबकि हुसैन को तो ये कहना चाहिए था, अमीर शाम के बाद यजीद बरसर इक़्तिदार आ गया है, मैं यजीद के और इस्लाह के लिए निकलूँ ना, इन्नमा खरजतु लितलबिल इस्लाह फ़ी उम्मत जद्दी। जब उस दौर में यजीद जैसा और यजीद हुक्मरान बरसर इक़्तिदार आया तो उम्मत इस्लामिया खामोश थी। बजाय इसके कि हाकमियत और हुकूमत की इस्लाह के लिए निकलते, हुसैन ने कहा मैं उम्मत की इस्लाह के लिए निकल रहा हूँ। और ये नुक्ता-ए अत्फ़ है हुसैन के क़याम का। बस हमने इस क़याम के उन्वान में, इस क़याम के ज़ेर साया, इस क़याम के आईने में आकर इमाम ज़माना के जो आज हमारे, सलवात पढ़ लीजिए इमाम ज़माना के ज़ात पे, तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंदतर सलावत। बस हमने इस क़याम के असबाब को समझकर अपने वक्त के इमाम की नुसरत करनी है। चूँकि मुहर्रम का फ़लसफ़ा ही यही है, मुहर्रम का हदफ और मकसद ही यही है। मसलन मकसद फ़कत अज़ादारी करना तो नहीं कि हम हर साल मुहर्रम में आएँ, अज़ादारी करें और फिर अगले साल के लिए मुहर्रम का आगाज़ करें ना, हम मुहर्रम में ऐसी अज़ादारी करें कि मकसद हुसैन की मारिफत हमें हो, हम हुसैन के करीब हों। हुसैन ने एक जगह पे ये फरमाया है, नरहल माना, मेरे साथ चलो। हमने भी हुसैन के साथ चलना है, वो सन 61 हिजरी का हुसैन हो या फिर 1400 साल बाद जो पर्दा गैब में एक हुसैन बैठा है वो हुसैन हो, हमने हुसैन के साथ चलना है। हुसैन मदीना छोड़ चुके, हुसैन उम्मत की इस्लाह के लिए, उम्मत की इस्लाह के लिए उम्मत को बेदार करना चाहा, लेकिन उम्मत बेदार ना हुई। फिर हुसैन ने उस नुस्खे और उस मंसूबे को अपनाया कि जिस मंसूबे में तलवारें नहीं हैं, जिस मंसूबे में नेज़े नहीं हैं, जिस मंसूबे में अली असगर है, जिस मंसूबे में सकीना है, जिस मंसूबे में ज़ैनब है, जिस मंसूबे में उम्मे कुलसूम है, जिस मंसूबे में औनो मोहम्मद है, जिस मंसूबे में कासिम इब्न हसन है, जिस मंसूबे में अली अकबर है, जिस मंसूबे में अब्बास अलमदार है। सामने मोहतरम, जो जंगें, चूँकि करबला की जंग इक़्तिदार की जंग नहीं है, करबला की जंग अक़दार की जंग है। करबला में इस्लाम की जंग लड़ी गई, इस्लाम को बचाया गया। इक़्तिदार की जंग नेज़ों और तलवारों से लड़ी जाती है, लेकिन इस्लाम को बचाने की जंग में नेज़े और तलवारें काम नहीं आते, बल्कि पाक व ताहिर किरदार काम आते हैं। ये किरदार लिए हुसैन ने। कूफा वालों ने जिस तरह अर्ज़ किया कि ख़त लिखा कि अल अजलिया इमाम, अल अजलिया इमाम, इमाम आ जाइए। इमाम ने
مکہ کی راہ لی، مکہ کے اندر ایک خط جو جواب کی صورت میں جناب مسلم ابن عقیل کے ہاتھ کوفہ والوں کو دیا، اور اس میں کیا کہا کہ اگر تم نصرت امام کرنا چاہتے ہو، اپنے وقت کو جو الاجل کہہ رہے ہو، اگر چاہتے ہو کہ تمہارا امام تمہارے درمیان آ جائے، امام کی اطاعت کرو۔ کربلا کے آئینے میں نصرت امام کا پہلا اصول یہ ہے کہ ہم اپنے وقت کے امام کی اطاعت کریں۔ یہ کربلا کے آئینے میں نصرت امام کا پہلا اصول ہے۔ امام نے خط بھیجا، جناب مسلم ابن عقیل کوفہ آئے، کوفہ میں مسجد کوفہ میں لوگوں کو امام کا پیغام پہنچایا۔ دیکھتے ہی دیکھتے جناب مسلم کے ہاتھ میں 20,000 کوفیوں نے بیعت کی۔ یزید کو معلوم ہوا، یزید نے ابن زیاد کو بھیجا کہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لو۔ ابن زیاد آیا، کوفہ کے اندر گھوما، اور کوفہ کے اندر جب دیکھا تمام کوفہ حسین کی نصرت کے لیے تیار ہے، تو اس وقت اعلان کیا آج کے بعد کوفہ کے اندر جس نے حسین کا نام لیا اس کا سر تن سے جدا کر دیا جائے گا۔ عزادارو، اسی دن نماز مغربین کے وقت امام کے سفیر نے نماز جب شروع کی تو 20,000 کا لشکر تھا۔ جناب مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز ختم کی، 10,000 لوگ رہ گئے، اور جب عشاء کی نماز ختم کی وہ غریب کربلا کا غریب سفیر تنہا رہ گیا۔ ایک دن پہلے 20,000 لوگوں نے بیعت کی، ایک دن بعد مسلم کوفہ کے اندر تنہا۔ اب کسی اس گلی میں جا رہے ہیں، کبھی اس گلی میں جا رہے ہیں، عزادارو تھک ہار کے ایک دروازے کے سامنے آ کے بیٹھ گئے۔ وہ دروازہ ایک مومنہ کا دروازہ تھا۔ عزادارو، وہ دروازہ کھولتی ہے، اپنے بیٹے کے انتظار میں تھی، اپنے بیٹے کے انتظار میں بار بار دروازے پہ جاتی۔ رات کے آخری پہر میں جب دیکھا کہ ایک شخص دروازے کے سامنے ہے، پوچھا تم کون ہو؟ اس وقت میرے گھر کے سامنے بیٹھے ہو، تمہارا یہاں پہ بیٹھنا درست نہیں، تم چلے جاؤ، دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ دوسری دفعہ دروازہ کھولتی ہے، یہی جملہ تکرار کرتی ہے، وہ مسافر کہیں نہیں جاتا۔ تیسری دفعہ جب وہ دروازہ کھولتی ہے تو یہی جملہ جب کہتی ہے، جناب مسلم کہتے ہیں کہ اے توبہ، تو یہ تو کہتی ہے کہ میں چلا جاؤں، لیکن بتا کہاں جاؤں، میں کوفہ میں غریب ہوں۔ عزادارو، پوچھتی ہے وہ مومنہ کہ تو کہاں سے آیا ہے؟ میں مدینے سے آیا ہوں۔ مدینے کا نام سنا؟ تو کہا تو کس قبیلے سے ہے؟ میں بنی ہاشم کے قبیلے سے ہوں۔ عزادارو، بنی ہاشم کا سننا تھا تو کہا کیا تو میرے مولا کو جانتا ہے، مولا حسین کو؟ عزادارو، مسلم کی آنکھوں میں آنسو آئے، مسلم کے چہرے پہ جو کیا تھا وہ خستگی تھی، اس خستگی کے ساتھ رو کے کہتے ہیں اے توبہ، جس کو تو اپنا مولا کہتی ہے نا، میں اسی مولا حسین کا سفیر ہوں۔ کوفہ والوں کو حسین کی دعوت پہ لبیک کہنے کے لیے اور حسین کی بیعت لینے کے لیے آیا تھا، لیکن کوفہ والوں نے حسین کی بیعت توڑ دی۔ عزادارو، یہ سننا تھا۔ جناب مسلم کو اندر لے کے آئے، جناب مسلم کے لیے بستر لگایا، جناب مسلم نے وضو کیا، 2 رکعت نماز ادا کی اور آرام کرنے کے لیے لیٹے۔ نیند آ گئی عالم خواب میں، جناب سیدہ خواب میں آئیں اور کیا کہتی ہیں، اے مسلم اب جلدی کرو، دیر نہ کرو، ہمارے پاس آ جاؤ۔ اے مسلم، ہمیں معلوم ہے تم پیاسے ہو، میرے ہاتھ میں جام کوثر ہے، میں چاہتی ہوں تمہیں اس جام سے تمہاری پیاس کو سیراب کروں۔ عزادارو، اچانک مسلم کی آنکھ کھلی، وہ ماں مومنہ کہ اس کا بیٹا سارا دن مسلم کو ڈھونڈتا ہوا کوفہ کی گلیوں میں جب دیکھا کہ جس کو میں ڈھونڈ رہا تھا کوفہ کی گلیوں میں میرے گھر میں موجود ہے، ابن زیاد کے سپاہیوں کو کہا
کہ آؤ جس کو تم ڈھونڈ رہے ہو وہ میرے گھر میں موجود ہے۔ عزادارو سپاہی آئے اور سپاہی پشتے در پہ آ کے کیا کہتے ہیں، اے توّا مسلم کو ہمارے حوالے کرو۔ وہ مومنہ کیا کہتی ہے، یہ مدینہ سے آیا ہے، یہ میرے مولا کے قبیلے سے تعلق رکھتا ہے، یہ میرے مولا حسین کا سپاہی ہے، یہ میرے مولا حسین کا سفیر ہے، جب تک یہ مومنہ زندہ ہے میں تمہیں مسلم کو آپ کے پاس آنے نہیں دوں گی۔ عزادارو ایک صدا آئی، اے توّا اگر تم مسلم کو ہمارے حوالے نہیں کرو گی تو ہم اس در کو آگ لگا دیں گے۔ عزادارو در کو آگ لگانے کا سننا تھا۔ جناب مسلم کا ذہن مدینہ کے اندر گیا، جناب مسلم کو ایک در یاد آ گیا کہ جس در کو آگ لگانے کا کہا تو لعینوں نے دیر نہ کی۔ عزادارو جناب مسلم باہر نکلے، دھوکے سے مختصر کر رہا ہوں، دھوکے سے جناب مسلم کو پکڑا اور ابن زیاد کے دربار میں لے گئے۔ جناب مسلم نے کہا کہ مجھے ایک ایسے شخص کی تلاش ہے، میں اس کو چند وصیتیں کرنا چاہتا ہوں۔ ایک شخص کو لایا گیا، اس کو وصیتیں کرو۔ عزادارو پہلی وصیت جناب مسلم نے یہ کی کہ میں جب کوفہ آیا تھا تو کوفہ کے اندر میں نے ایک شخص سے قرض لیا تھا، یہ میرا گھوڑا، میری تلوار اور میری زرہ بیچ کر اس کا قرض ادا کر دینا۔ اور دوسری وصیت سنو گے عبادت ہو جائے گی۔ عزادارو دوسری وصیت کیا کہتے ہیں کہ اے سننے والے، اگر تمہارا گزر کوفہ اور کربلا کے دوراہے کی طرف ہو، یا تم کربلا جاؤ یا تم مدینہ مکہ کی طرف جاؤ اور رستے میں اگر حسین ملے تو حسین کو کہنا اے مولا حسین زہرا کی بیٹیوں کو لے کے کوفہ نہ آئیے، کوفہ والوں کی تلواریں آپ کے خلاف ہیں۔ عزادارو جناب مسلم کو شہید کر دیا گیا۔ جب امام حسین کو معلوم ہوا کہ مسلم کو شہید کر دیا، مسلم کی دو بیٹیاں تھیں چھوٹی، امام حسین علیہ السلام اپنے قافلے کے ساتھ مسلم کی یادگاروں کو ساتھ لیے تھے اور مدینہ سے جب چلے تھے تو جناب حسین نے 2 گوشوارے سکینہ کے لیے لیے تھے۔ عزادارو یہ تو آپ جانتے ہیں نا، ہر عید پہ جو باپ ہوتا ہے اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ اس کی سب سے چھوٹی اولاد اگر وہ بیٹی ہو تو اس بیٹی کے لیے کپڑے بھی خریدتا ہے، اس بیٹی کے لیے گوشوارے بھی خریدتا ہے تاکہ وہ بیٹی راضی رہے۔ عزادارو حسین نے چونکہ طویل سفر تھا، اس سفر میں عیدیں بھی آئیں، اس سفر میں بہت ساری مشکلات بھی آئیں، وہ 2 گوشوارے سکینہ کے لیے خریدے تھے۔ اور جب معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل اس دنیا سے چلے گئے، مسلم ابن عقیل کی بیٹیوں کو بلایا، ایک کو دائیں طرف دائیں گھٹنے پہ بٹھایا، دوسری کو دائیں زانو پہ۔ عزادارو ایک کو ایک گوشوارہ دیا، دوسری کو دوسرا گوشوارہ دیا اور پیار کرنے لگے۔ عزادارو حیرانگی کے ساتھ وہ مسلم کی بیٹیاں کہتی ہیں اے مولا کہ عرب میں جب کوئی یتیم ہوتا ہے تو اس طرح سے اس کو پیار کیا جاتا ہے۔ عزادارو آنکھوں میں آنسو آئے اور کیا کہا ہے مسلم کی غربت، اے مسلم کی بیٹیوں تمہارا باپ اس دنیا سے چلا گیا، تم یتیم ہو گئی، آج کے بعد تم مجھے اپنا باپ سمجھنا۔ یہاں پہ رک کے میں آخری جملہ عرض کروں گا، میں کہوں گا مولا کہ جب مسلم کی خبر شہادت ملی تو مسلم کی بیٹیوں کو آپ نے پیار کیا، آپ نے گوشوارے دیے۔ ہائے شام غریبا کہ جب خیمے لوٹے، جب لاشیں پائمال ہوئے، جب خیموں میں لوٹ مچی، عزادارو جناب سکینہ سے جو در لیے وہ ہاتھ پہ سر نہیں پھیرا بلکہ تماچے مارے گئے۔ اور یہ سکینہ جب بابا کی قبر پہ آئی، جب بابا کے لاشے پہ آئی تو کہا بابا میں وہی سکینہ ہوں کہ جسے تم بوسے دیتے تھے، جس کے رخسار کو چومتے تھے۔ اے بابا تمہارے جانے کے بعد ان رخساروں پہ تماچے لگے۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔